دور میں پہلے رکوع کے اندر آپ نے 4 حکم پڑھے اور آگے آپ نے واقعہ افک جو ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا، اللہ نے ان کی صفائی بیان کی ہے، یہ واقعہ پڑھا۔ پھر آگے جو ہے 6 قانون پڑھے، اصول پڑھے، جس سے ماحول اور معاشرے میں اچھائی آتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، تہمتوں سے اور بدکاری سے بندے کا کیا ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ بتاتے ہیں ان قانونوں پر عمل کرو تو اچھائی پیدا ہوگی، بدزنیاں، بدگمانیاں، تہمتیں نہیں لگیں گی۔ اس لیے ان کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سے آگے الم تر اللہ نور السماوات والارض سے اللہ رب العزت مقصودی مسئلہ جو اصل قرآن پاک کا موضوع ہے یا دعویٰ ہے، وہ ہے اللہ کی توحید۔ تو اب یہاں آگے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر منافقوں نے آپ کی بیوی پر آپ کو بدنام کرنے کے لیے جو تہمت لگائی تھی، تو وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ السلام ساری مخلوق کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور پھر اس کا نظام چلانے والا بھی صرف وہی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، ہوگا، ہو گیا ہے، یہ سب کچھ کس کے اختیار سے ہوا ہے؟ اللہ کے اختیار سے۔ یہ بات آپ بتاتے تھے، جس وجہ سے لوگ دشمنی کرتے اور دشمنی میں بدنام کرنے کے لیے آپ پر، آپ کے گھر والوں پر تہمت وغیرہ لگائی تھی۔ تو اللہ اس مسئلے کو پھر بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کی بڑی اہمیت ہے، جہاں بندے کو اپنے آپ اپنی اصلاح کر کے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ کوئی الزام تہمت نہ لگے، تو اسی طرح اس تہمت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس پر شرک کا داغ نہ لگے۔ یہ اس لیے توحید کو بیان کیا گیا۔ جس طرح کسی پر بدکاری کی تہمت لگانے سے ایک بہت بڑا انسان کو عزت کا مسئلہ بنتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اللہ اس کو ایسے بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بخشش سرے سے ہے ہی نہیں ہے، تو اب اس لیے یہاں سے آگے اللہ نور السماوات سے وہ آگے تقریباً آخری 2 رکوع سے پہلے تک اللہ اپنی توحید بیان کریں گے، اور توحید کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ 7 دلائل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو 3 عقلی دلیلیں ہوں گی، جو موقع پر ساتھ آئیں گی تو وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے اب اس سے آگے جو مضمون ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس میں اپنی توحید بیان کرتے ہیں، اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں؟ دلائل بیان کرتے ہیں۔ وہ دلائل بھی دیکھ لیں گے تو یہ مسئلہ اس طرح ہوگا۔ کیوں یہ بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ اسی مسئلے کی وجہ سے منافق کافر نبی کی مخالفت کرتے اور آپ کو بدنام کرتے۔ اس لیے اللہ نے پہلے قانون بیان کر دیے
اور اب آگے جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے پہلے اللہ نور السماوات والارض سے پہلے جو کل آیت گزری ہے اوپر والی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہ اگلے رکوع میں بھی آئے گی 2 مرتبہ۔ اس سے اللہ قرآن پاک کی عظمت بتانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سورت کے شروع میں کہا نا، سورۃ انزلناها وفرضناها، اپنے قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہا کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، لوگوں پر اس کو عمل میں لانا فرض قرار دیا ہے۔ تو اب اس میں 2 مرتبہ پھر کہہ دیا انزلنا الیکم آیات، اس میں ہم نے بڑی کھلی آیتیں واضح یعنی واضح احکام نازل فرمائے، اور پہلے لوگوں کے حالات بھی ذکر کیے، وموعظۃ، اور نصیحت ذکر کی، واسطے کس کے؟ پرہیزگاروں کے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے قرآن پاک، لیکن نصیحت حاصل کرتے ہیں اس سے کون لوگ؟ جو پرہیزگار۔ فائدہ ان کو ہوتا ہے، جو ضدی ہوتے ہیں ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آگے جو ہے وہی قرآن کی عظمت بیان کر کے اصل مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، لفظی معنی ہے اللہ نور ہے، روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ روشنی ہے آسمان و زمین کی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کام کرنے والا ہے آسمانوں اور اللہ کی کارسازی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی کیا ہے؟ کارساز ہے۔ یہ کارساز کا لفظ لکھا ہوتا ہے ترجموں میں یا حاشیوں میں، کارساز یہ فارسی کا لفظ ہے، معنی ایسا ہے کام بنانے والا، کام بنانے والا۔ ہر ایک کا کام بنانے والا صرف کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو نور السماوات والارض، اللہ ہی کارساز ہے، کس میں؟ زمینوں آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے کام بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک بات توحید کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور ہر ایک کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ان دونوں باتوں میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو نور السماوات والارض کا مطلب سمجھ گئی ہو کہ اللہ ہی کارساز ہے زمینوں مثل نور ہی۔ اب اس کو اللہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، مثال سے ذرا بات واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا مثل نور ہی، مثال اس کی روشنی کی، مثال اس کے نور کی، کمشکات، جیسا کہ ایک طاق ہو۔ مشکات کا معنی ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، اس میں ایک المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک شیشے میں ہو۔ ایک طاق ہو، طاق میں کیا رکھا ہوا ہو؟ چراغ۔ چراغ کس میں ہو؟ شیشے میں۔ پہلے زمانے میں جب یہ بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لائٹ کے لیے لوگ دیوا وغیرہ چراغ جلاتے تھے۔ اب اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہو، پھر وہ چراغ شیشے والا ایک طاق میں رکھا جائے۔ وہ طاق بناتے تھے اسی لیے تاکہ اس کی روشنی کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے۔ تو جو پرانے ہیں ان کو تو اس کی مثال سمجھ آ جاتی ہے، جنہوں نے اس طرح چراغ جلائے ہیں۔ آج کل وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ یہ جو بلب ہے، دیکھو اس کے اندر ایک چھوٹی سی تار ہے، اس پر بجلی کی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے، اوپر جو شیشہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لائٹ کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔
اگر یہ ایک طاقچہ بنا ہوا ہو صاف ستھرا، اس میں یہ بلب رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی میں اور کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے مزید کہا کہ وہ جو چراغ ہے وہ جلتا کس سے ہے، اور وہ شیشہ جو لگا ہوا ہے وہ صاف کتنا ہے؟ فرمایا الزجاجہ، وہ شیشہ جو چراغ پر ہے، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ کوکب دری، ایک کوکب ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، کیسا؟ یوقد من شجرۃ، جو جلایا ہوا ہے، من شجرۃ، ایک ایسے درخت کے تیل سے، مبارکۃ، جو کہ برکت والا ہے، کون سا؟ زیتونہ، وہ درخت کون سا ہے؟ زیتون کا تیل جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس سے جلایا ہوا چراغ، اس کی روشنی بھی کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے اور صاف ہوتی ہے۔ زیتون ویسے بھی اچھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو شجرہ مبارکہ کہا ہے، یہ برکت والا درخت ہے، اس کے تیل میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، یہ اللہ نے خود اس کی تعریف کی۔ آگے کہا لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ نہ مشرق میں ہے اور نہ مشرق کی طرف اور نہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس چراغ کو جو صاف ستھرے برکت والے درخت کے تیل سے جلتا ہے، خالص اچھے شیشے میں رکھا ہوا تاک کے اندر روشنی دے رہا ہے، وہ نہ شرق کی طرف ہے اور نہ غرب کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ نہ اس میں کو زیادہ گرمی یا زیادہ سردی کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، خرابی نہیں آتی، یعنی بڑا معتدل ہے اور اچھی حالت میں ہے۔ تو یہ اللہ کے جو توحید کا مسئلہ ہے اس کے لیے ایک مثال بیان کر دی کہ اللہ کی کارسازی جو ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ ہر چیز میں موجود ہے، اس کی روشنی ہر چیز میں ہاں، تو نور توحید جو ہے، نور توحید جو ہے، اس کو کوئی شرق یا غرب یعنی گرمی سردی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی کارسازی ہے۔ یہ مثال کے ذریعے سمجھائیں۔ آگے ہے یکاد زیتھا یضیء، اس تیل کی صفائی کو بتایا، قریب ہے کہ زیتھا، وہ اس کا تیل، یضیء، روشن ہو جائے، یعنی اتنا صاف ہے کہ خود چمکے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، یعنی اس تیل کی تعریف کر دی، اتنا صاف ہے کہ خود اس کے اندر اتنی چمک اور روشنی موجود ہے، آگ نہ بھی لگاؤ پھر بھی اس کی چمک ہے۔ نور علی نوری، روشنی ہے روشنی پر، روشنی ہے ہاں، مطلب ہر شے ہی کیا ہے؟ صاف ہے۔ اللہ کی توحید اسی طرح خالص ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اب اللہ رہنمائی کرتا ہے لنورہ، اپنی روشنی کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی یہ روشنی توحید والی اس کو نصیب کر دیتا ہے، یہ جس کو چاہتا ہے۔ اور چاہتا اللہ کس کو ہے؟ یادی الیہ من ینیب، دوسری جگہ آتا ہے اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو خود رغبت کرے، جو انابت کرے، جو چاہتا ہو صحیح راستے پر چلنا، اللہ اس کو صحیح راستہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ کہ بندہ چاہی نہ ایک چیز کو تو پھر اللہ بھی اس کو دیتے نہیں ہے، تو ہر وقت بندے کو ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا نا کہ یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط جب یہ بندہ کہتا رہتا ہے توجہ سے معنی سمجھ کر، تو اللہ اس روشنی کی طرف انسان کو لے آتے ہیں
اور یہ روشنی جس کو مل جائے کل قیامت کے دن اسی کی وجہ سے وہ جنت کے راستے پر جا کر جنت میں پہنچے گا، اور اگر یہ روشنی ساتھ نہ ہوئی تو اس کے لیے جنت والا راستہ روشن نہیں ہوگا۔ آگے کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ اب دیکھیں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، کیوں بیان کی ہے؟ فرمایا یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ الامثال، مثالیں، للناس، واسطے لوگوں کے فائدے کے۔ للناس کا معنی میں نے کیا کیا؟ ہاں، تاکہ سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کر لیں، اس لیے اللہ مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں۔ سکولوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بعض اوقات صورت سمجھائی جاتی ہے مسئلے کی، اور کسی مطلب جیسے کہ حساب میں ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں، پھر ایک مثال بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے سمجھاتے ہیں اور واضح کرتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو، یہ ہر جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ دو باتیں ہیں ضروری اپنے عقیدے میں ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ صرف، اور ہر ایک چیز کو جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ ان دونوں باتوں میں اللہ کا کوئی شریک۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اب یہ بھی ایک دلیل ہی ہے اللہ کی توحید کے لیے۔ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا۔ فی بیوت، ان گھروں میں، اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے، ان ترفع، ان کو، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور حکم دیا کہ ان میں نام کیا جائے کس کا؟ اللہ کا۔ کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو گھر ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، فرمایا ان کے اندر حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا، یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے عبادت خانوں میں، نہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی جائے، جس طرح کے کافر مشرک لوگ کرتے ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یسبح لہ، تسبیح کرتے رہیں اس کے لیے، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو، صبح، والآصال، اور مقصد ہے ہر وقت۔ تسبیح کا معنی پہلے بھی کئی مرتبہ آ گیا، تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، کس طرح کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے، یہ ہے تسبیح، سبحان اللہ، یسبح للہ، تو یہ ہے، یہ بھی توحید ہو گئی۔ یسبح لہ فیہا بالغدو، یاد کرتے ہیں اس میں، پاکی بیان کرتے ہیں اس میں، بالغدو، صبح، والآصال، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف صبح اور صرف شام، مقصد ہوتا ہے ہر وقت۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت عقیدے میں یہ ہو کہ اللہ اپنے شریکوں سے پاک ہے۔ رجال اللہ تلہیہم، اب کچھ لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی ان کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو غافل، ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ بیچنا، کس چیز سے غافل نہیں کرتا؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی، کچھ لوگ وہ ہیں ان کی اللہ تعریف کرتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کو کاروبار وغیرہ، خرید و فروخت و کام کاج دنیا کا اللہ کی یاد سے غافل، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، کام کرتے رہیں پھر بھی دھیان کس کی طرف ہو؟ اللہ کے حکم کی طرف، زبان پر بھی اللہ کا نام ہو، دل میں بھی اللہ کا حکم موجود ہو، یہ ہے، ایسے لوگ اچھے ہیں۔ نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
اور ان کو غافل نہیں کرتا ان کا کاروبار کس سے؟ نماز کے قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور یہ دو فرض جو ہیں ان سے کوئی ان کا عمل ان کو غافل آج ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارا کام ہو، ہمیں اللہ کی یاد بھول جاتی ہے، اللہ کا حکم بھول جاتا ہے، نماز سے لاپرواہی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کے مسئلے سے دنیا کی لالچ میں آ کر ہمیں لاپرواہی ہو جاتی ہے، تو اچھے لوگوں کی تعریف اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ان کے کوئی کام کاج ہو ان اچھے کاموں سے غافل نہیں کرتے، تو ان کی پابندی ضروری ہے۔ آدمی کام بھی کرے، زبان پر اللہ کا نام ہو، اس میں برکت آتی ہے۔ کوئی کام شروع کرے بسم اللہ کر کے کرے، اور اسی طرح مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہو، سارے کاموں کو چھوڑا جائے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ساری چیزوں کی پرواہ چھوڑ کر جو اللہ نے 100 روپے میں 2.5 روپے رکھے ہیں ان 2.5 روپے کو ضرور کیا کر لے، ادا کر دے، اس سے غافل ہوگا تو نقصان ہوگا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، یخافون باوجود یہ کام کرنے کے بھی، یخافون ڈرتے رہتے ہیں وہ یومن اس دن سے کہ تتقلب فیہ القلوب جس میں الٹ دیے جائیں گے القلوب و دل والابصار اور آنکھیں، یعنی قیامت کے دن سے جب سب کچھ مطلب الٹ پلٹ ہو جائے گا اس دن سے یہ ڈرتے بھی ڈرتے رہتے ہیں، خوف اللہ کا رکھ کر، قیامت کا حساب و کتاب کا ڈر رکھ کر یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ احسن ما عملوا اچھا جو انہوں نے عمل کیے، اچھے اعمال کا ان کو اللہ کیا کرے، بدلہ دے۔ کب بدلہ دے گا؟ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اللہ زیادہ کرے ان کے لیے اپنا فضل، اپنے فضل سے اللہ عطا کرے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی مزدوری پر اس کو مزدوری دینا، ایک ہے ساتھ انعام دینا، تو اللہ وہ ذات ہے کہ مزدوری بھی پوری دے گا اور انعام بھی ضرور ہو۔ اب انعام یہ ہے نا کہ بندہ ایک نیکی کرے تو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ اس کو اس کے بدلے میں 10 عطا کرتے ہیں، تو اب 10 کا دینا یہ انعام کے طور پر ہے نا، نہیں تو مزدوری جتنی ہے اس کا ایک کام کا 1 روپیہ، اگر اس کو 10 دے دیے جائیں تو یہ 10 اوپر 9 کیا ہے، وہ انعام ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ کا فضل اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، اللہ کا فضل اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی نیکی کر کے تو جنت میں جاؤں گا، نہیں، جنت میں جانا اللہ کے فضل کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ بندہ نیکی کرتا ہے کوئی تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں پتہ نہیں ان کا بھی اس نیکی سے شکر پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب جب انعامات ہی اتنے ہیں کہ ہماری نیکیوں سے وہ بدلہ نہیں بن سکتا، پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر جنت میں جانے کے لیے کس کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کے فضل۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا اللہ روزی دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جو اللہ سے مانگتا ہے، اچھائی میں رہتا ہے اور اللہ کے فضل کو طلب کرتا رہتا ہے تو اللہ جو چاہتا ہے وہ اس کو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو روزی دینے والا کون ہے؟ تو اس سے پھر مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کام کو کچھ نہ کرے، ہاتھ ہلائی نہیں اور کہے جی اللہ رازق ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ہاتھ پاؤں مارو، اللہ کی یاد بھی کرتے رہو، اس سے مانگتے بھی رہو، اور جو وقت ہے کام کا اس کام میں وقت میں کام کرو،
اللہ اپنے فضل سے تمہیں رزق ضرور عطا کر دے گا۔ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ گے، تھوڑا ہوگا اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ والذین کفروا اعمالهم، اللہ یہ بتاتے ہیں، اس کو اگر اس طرح سمجھ لو کہ ایک اعتراض پیدا ہوا کہ دیکھو نیک لوگ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو مشرک بھی تو یہ کرتے تھے نا، وہ حج بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت بھی کرتے تھے، صفائی وغیرہ اس کو سنبھالنا، تو پھر ان کو بھی یہ اچھائیاں ملیں گی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نیکی پر اجر تب ملتا ہے جب پہلے بندہ کیا ہو، مسلمان ہو۔ کافروں کا کوئی عمل جو ہے اس پر اس کو ثواب نہیں ملتا۔ ان کی مثال آگے بیان کر دی، والذین کفروا اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم ان کی نیکیاں، کسراب جیسے کہ ریت ہو، بقیات جنگل میں، یحسبہ الظمآن گمان کرے اس کو الظمآن پیاسا بندہ، ماء پانی۔ مثال یہ دی ہے کہ کافروں کی عمل کی مثال اس طرح ہے، ایک جنگل ہو، تپی ہوئی دھوپ ہو، سورج خوب تپش میں ہو، دور سے پیاسا بندہ دیکھے تو ریت کو سمجھے کہ یہ کیا ہے، پانی ہے، تو پیاس کی وجہ سے اس کو وہ دور سے ریت کیا سمجھ آ رہی ہے، پانی، حالانکہ وہ ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ تو حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب آئے گا اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، تو وہاں اس نے کچھ بھی نہ پایا، سمجھا تھا پانی، دوڑ کر آیا پینے کے لیے، آگے پانی نہیں تھا بلکہ ریت تھی۔ ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پایا، عندہ اپنے پاس، فوفاہ حسابہ، پھر اس کو پورا پہنچا اس کا حساب اور بدلہ، واللہ سریع الحساب، اور اللہ، اب مطلب سمجھ گئے ہو، کافر کے عمل کی مثال اس طرح ہے، جس طرح ریت کو پانی سمجھے اور وہاں جائے تو اس کو حاصل کچھ بھی، اسی طرح کافر اپنے طور پر کچھ اچھائیاں کرتے ہیں، یہ دیکھو جی کافر ہیں، یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں غریبوں سے تعاون کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے طور پر وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عملوں کی، جن کو وہ اپنے طور پر اچھا سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں ان میں کوئی اچھائی، وجہ کس کے، ان کے ایمان نہ ہونے کے، وجہ ان کے شرک کے۔ ایک جگہ آتا ہے نا کہ جو لوگ اس طرح کے شرک کرتے ہیں، ان کے حبطت اعمالهم، ان کے اعمال اللہ سارے کیا کر دیتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ ایک جگہ حضور پاک علیہ السلام کو خطاب کیا سمجھانے کے لیے ساری انسانیت کو، 24واں سپارہ ہے، وہاں آتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض محال اے میرے نبی تو بھی شرک کرے تو تیری ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح 7ویں سپارے میں اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، آگے ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض محال یہ میرے نبی بھی شرک کرتے تو ان سب کی نیکیاں بھی کیا ہو جاتی، تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان کی نیکی تب نیکی بنتی ہے اللہ کے ہاں، اس پر بدلہ تب ملتا ہے جب انسان کے اندر شرک نہ ہو۔ شرک والا عقیدہ ہو تو 100 روزے رکھے، حج کرے، اس کے یہ حج روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اس کی صفات میں کیا کرے، کسی کو، جس طرح یہودی
عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانتے، اس معنی میں کہ جس طرح عزیر چاہیں اس طرح اللہ سے کروا لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہہ کر کہتے، جس طرح وہ چاہیں وہ اللہ سے کروا لیں، یہ ان کا شرک تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی ان پر کیا ہوئی ہے؟ لعنت ہوئی ہے۔ یہ حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو اگر نبی کی قبر سے زیادہ عزت والی قبر تو کسی کی نہیں ہے، اگر ان کو سجدہ کرنا، نبی کی قبر کو سجدہ کرنا یہ لعنت کا سبب ہے، تو اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ اوروں کی قبروں کو لعنت کا سبب نہیں ہے۔ آج یہ دربار بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں نیچے کون ہوتا ہے، نام بھی ایسے فرضی رکھے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ کون ہے، یہ کاما علی سرکار ہے یہ پتہ نہیں کیڑی سرکار ہے، چڑیاں علی سرکار۔ تو لوگ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں، وہاں پر منتیں دے رہے ہیں، عبادت جا کر کرتے ہیں، یہ جہاں عبادت قبول ہوتی ہے دیوے جا کر وہاں جلاتے ہیں، تو یہ سارا شرک ہے۔ اس عمل کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کریں گے تو وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، سمجھیں گے میں نیکی کر رہا ہوں، اسی کی طرح جو ریت کو پانی سمجھا لیکن قریب گیا تو اس کو اس کا فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوا۔ واللہ سریع الحساب، یاد رکھو اللہ بہت جلد حساب۔ دوسری مثال کافروں کے، مشرکوں کے عمل کی دوسری مثال۔ پہلی مثال تو یہ دے دینا جیسے کہ پیاسا دور سے ریت کو کیا سمجھے اور وہ پانی نہیں ہوتا، اسی طرح دوسری مثال ہے او کا ظلمات، یا جیسے اندھیرے ہوں، فی بحر دریا میں، لجن جو کہ گہرا ہے، یغشاہ الموج یغشاہ ڈانپا ہو ایک موج نے، من فوقہ موجن اس کے اوپر بھی موج، اس کے پھر من فوقہ سحاب اس کے اوپر کیا؟ بادل۔ اب پانی گہرا ہو، اس کا اندر کا ایک اندھیرا، پھر اس پر پانی کی موجیں، ان کا اندھیرا، پھر اوپر کیا ہے؟ بادل، ان کا بعضوا فوق بعض، بعض پر، یعنی جیسے بادلوں پر کیا ہوتے ہیں؟ چڑھے ہوتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اذا اخرج یدہ، فرمایا اتنا اندھیرا ہو کہ جس وقت کوئی نکالے اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، نہیں قریب کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ اپنا ہاتھ بھی اندھیرے میں ہے، بجلی بند ہو، رات ہو، لائٹ شیٹ نہ ہو تو اپنا ہاتھ نظر آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ اتنے اندھیروں کے اندر یہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے، تو ان کے عمل کی یہ حالت ہے، ان کے مذہب کی، کہ یہ اندھیروں میں پڑے ہیں۔ کیا پڑے ہیں؟ وہ روشنی توحید کی ہے جو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ پیچھے کہہ دیا نا اللہ نور السماوات والارض، تو ان کے عقیدے میں یہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، توحید والی روشنی سے کیا ہیں یہ لوگ محروم ہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ شخص کہ لم یجعل اللہ، نہ بنائے اللہ اس کے لیے کوئی روشنی، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کی ضد کی وجہ سے، اللہ ہدایت تب نہیں دیتا جس وقت بندہ کس میں آ جاتا ہے؟ ضد میں، اناد میں آ جائے، انابت نہ کرے، رجوع اللہ نہ کرے، تو اس کو پھر وہ روشنی توحید کی نہیں ملتی ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کتنے اچھے سمجھانے والے، لیکن جو ان کے اپنے رشتہ دار ضد میں آگے، ابو جہل، ابو لہب چچے ہیں،
ضد کی وجہ سے وہ اس روشنی سے کیا رہے؟ محروم رہے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں من لم یجعل اللہ، نہ بنائے جس کے لیے اللہ روشنی، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی۔ اب آگے اللہ اس مسئلے پر اللہ کی توحید پر دلیل بیان کرتے ہیں۔ 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں، جو انسان کی عقل میں بات آتی ہے، سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو کیسے، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی تو نے یہ بات جانی نہیں ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تو ایسی ذات ہے، یسبح لہ، پاکی بیان کرتی ہیں اس کے لیے، من، وہ چیزیں، فی السماوات، جو کس میں ہیں، والارض، اور زمین میں، والطیر، اور پرندے بھی، صافات، پر پھیلائے ہوئے، صفوں کے اندر، یہ بھی اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ 15ویں سپارے میں آتا ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ ہر چیز اپنے اپنے حال کے مطابق، یہ جو پرندے ہیں ان کی اپنی تسبیحات ہیں، اللہ ان کی تسبیح کو سمجھتا ہے، ان کے ذکر و اذکار کو سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو خشک چیزیں ہم جن کو بے جان کہتے ہیں، درخت ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف میں لگے ہیں، جو ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کو کیا کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ جب اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے تو پھر بندوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہر شریک سے پاک ہے۔ کل قد علم صلاتہ، کل، ہر ایک نے، کل، ہر ایک نے، قد تحقیق، علم صلاتہ، جان رکھا ہے، صلاتہ، اپنی نماز یا اپنی عبادت کے طریقے کو، وتسبیحہ، اور اپنی، ہر ایک کو جس حالت میں اللہ نے رکھا اور جو چیز اس کے ذمے لگائی وہ چیز جانتی ہے، اس کی عبادت، اس کی تسبیحات، جس طرح ان کی حالت ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ اپنی اپنی عبادت کے طریقے مخلوق کے سارے فرد کیا ہیں، جانتے ہیں اور وہ اس میں لگے ہیں۔ ایک انسان ہے اور دوسرے جن ہیں، یہ اللہ کی پورے طریقے سے عبادت کو نہیں کرتے، یعنی اس میں شرک، ملاوٹ وغیرہ کرتے ہیں جو اکثریت ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اس میں اللہ نے بتا دیا، ایک بات بتائی، علیم بما یفعلون، ہر کچھ جاننے والا صرف کون ہے؟ نمبر 2 یہ ہے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے اختیار ہیں، اللہ ہی کے لیے ملک و اختیار ہیں، حکومت ہے، السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف واپس ہو، سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو جب جانا ہے اسی کا اختیار ہے تو پھر وہ جانتا بھی ہے تو حساب و کتاب لے گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی اللہ کی توحید کی دلیل کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی کو، ہر چیز اس بات پر گواہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف ہو اور ہر کچھ جاننے والا بھی صرف ہو۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، یہ دوسری دلیل ہے عقلی۔ پہلے یہ تھا آسمان و زمین میں ہر چیز اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے، اس کی کارسازی دیکھو، الم تر ان اللہ یزجی، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ، یزجی سحابا،
ہانکتا ہے بادلوں کو، چلاتا ہے، یوزی کا معنی کیا کر لو، چلاتا ہے بادلوں کو۔ یہ بادلوں کا ادھر ادھر جانا آنا، پھر بارش کا برسنا، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کی طرف، بے شک اللہ یوزی چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ملا دیتا ہے آپس میں، یؤلف، کوئی مشرق کی طرف سے بادل آ رہے ہوتے ہیں، کوئی مغرب کی طرف سے، ادھر ادھر سے آ کر سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان کو رکھتا ہے رکامن، تہ بتہ، اوپر نیچے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ بادل دوڑ رہے ہیں، کبھی اس کو بھی سوچو نا، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کچھ آپ کچھ پہ ہونا ہے، سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اسی کا۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو کر دیتا ہے اوپر نیچے، تہ بتہ، فتر الودقہ، پھر تو دیکھے گا الودقہ، بارش کو، یخرج من خلالہ، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ توحید کی دلیل ہے۔ آنکھوں سے بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، عقل میں بھی آتی ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور اتارتا ہے اللہ آسمانوں سے، من جبال، اس میں سے، من جبال، جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑ ہوتے ہیں، من برد، اولوں کے، مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں سے برف آتی ہے، اولے آتے ہیں، اور پہاڑوں کی طرح وہ آ کر نیچے تودے بن جاتے ہیں۔ یہ برف کو، اولوں کو وہاں سے لانا کون کرتا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ پہنچاتا ہے اس بارش کو یا اولوں کو، مَن يَشَاءُ، جس پر، وہاں تک پہنچاتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور بچا لیتا ہے اس سے، عَمَّن يَشَاءُ، جس کو، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اب جب یہ بادل چڑھتے ہیں تو پھر اس میں بجلیاں بھی چمکتی ہیں، کڑکیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ سنا برقہ، اس بجلی کی تیزی، سنا برقی کے کیا معنی کیا؟ اس بجلی کی چمک جو ہے، یذھب بالابصار، ختم کر دے، لے جائے، الابصار، کس کو؟ آنکھوں۔ یہ خطرہ کیا؟ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہاں یہ عین آتی ہے، اب بعضوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے جہاں جس کو نقصان کرنا چاہے، اور اسی طرح اس کے اندر چمکیں آتی ہیں، کڑکیں آتی ہیں، تو بعض اوقات دیکھیں کہتے ہیں فلاں جگہ بجلی پڑی اور یہ نقصان ہو گیا، تو کہتے ہیں قریب ہے، قرآن کہتا ہے قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک سے لوگوں کی آنکھیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا ہے رات کو اور، اللہ ہی کر رہا ہے نا، رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، رات ختم ہو گئی، کبھی رات کم ہو رہی ہے، دن بڑھ رہا ہے، کبھی دن کم ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اس پر غور کر لو، انسان عقل سے بھی سوچے، دل و دماغ سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سارے کام، کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ پہ ہو رہا ہے، اللہ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اس درجے میں کافر ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک مانتے ہیں، جیسے کہ ہندو ہے نا ہمارے پاس ہندوستان میں، یہ کہتے ہیں اللہ ہے لیکن اپنا ایک بھگوان بنا کر اس کو بھی خدا کہہ کر تو ساتھ اس کے شریک بنا دیے کہ یہ بھی اس کے ساتھ معاون ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کہ حکومت ہوتی ہے، ایک صدر ہوتا ہے، اب وہ اپنے ساتھ وزیر مشیر بناتا ہے تاکہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اللہ کو بھی انہوں نے دنیا کے انسانوں کی صدارت کی طرح صدر سمجھ رکھا ہے، تو وہ بھی وزیروں کا محتاج ہے، مشیروں کا محتاج ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں او جی ٹھیک ہے اللہ بھی ہے پر یہ بھی تے پیارے نے نا، انہاں بھی تے زودیاں کیتیاں، اب زودیاں نہ لے کے ان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، ان کے نام کی مدد کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ماحول میں یہ بات نہیں ہے،
ورنہ یہ شرک اتنا عام ہے بعض دوسری جگہوں میں کہ وہ مطلب ہے کہ اللہ کے نام پر دینا اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا کہ وہ غیر کے نام پر ضروری سمجھتے ہیں۔ بدر خان میں بہت پہلے 1982 میں 83 میں وہاں تھا، پڑھتا تھا میں اس وقت، تو وہاں کا ماحول یہ تھا کہ عورتیں کیا مرد کیا 11ویں والا دن آتا نا تو کوئی بندہ کسی گھر سے بھی دودھ جو ہے نا بھینسوں کا گائے وغیرہ کا نکالتے تو وہ اپنے استعمال میں نہیں لاتے، اے جی 11ویں والے بابے دا ایک اتنے بڑھی اما ہوندی سیدانی بنی پی وہ آ کے گھراں وچوں خود کہنا نہیں آئی مرضی ہوئے سے پیالی ڈیڑھ یا کچھ پا ڈیڑھ چھوڑ دے تسی چاہ پکا کے انہوں نے سارا لے میں نہیں، کوئی آدمی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نہ شکر ہے کہ جس وقت اتھے قرآن پاک بیان ہوا ہے لوگاں یہ گل سمجھ آئیے کہ یہ صدقہ یا یہ منت جڑی ہے یہ صرف کس دے نام دی ہے؟ ہاں اللہ دے نام دی دے کے کسی نیک بندے ہاں ثواب پہنچایا جاوے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی نیک بندے دے نام تے لا دینا کہ تے کیا بن ویسی شرک بن ویسی، اس واسطے کر کے منت اللہ دی عبادت ہے، عبادت صرف کس نہیں ہے؟ اللہ نے ذات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اس درجے میں چلے ہوئے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اکھیاں نال نہیں دیکھ رہے کہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ رات دا آنا دن دا آنا گھٹ جانا ود جانا یہ صرف کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا ہے پلٹتا ہے رات کو اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اب فرمایا دیکھو بے شک اس میں اس دھیان کرنے میں اس غور کرنے میں لعبرۃ بڑی نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ ان آنکھوں سے مراد یہ صرف سامنے والی آنکھیں نہیں ہیں، دل کی آنکھیں ہیں، جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی سمجھ ہے، بڑی نصیحت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اب یہ اگلی دلیل ہے، دلیل نمبر 3 آ گئی عقلی طور پر۔ اب دیکھو فرمایا واللہ خلق، اللہ وہ ذات ہے خلق جس نے بنایا کل دابۃ، ہر قسم کے دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، زمین پر چلنے والی چیز کو، زمین پر اب اس میں بندے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اس میں یہ کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں زمین پر چلتی ہیں۔ تو فرمایا واللہ خلق، اللہ نے بنایا پیدا کیا کل دابۃ، ہر چلنے والی چیز کو من ماء، کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ اب آگے بتایا فمنہم من یمشی علی بطنہ، پس کچھ چیزیں وہ ہیں جو چلتی ہیں علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، جیسے کہ سانپ وغیرہ ہو گئے، یہ کس پر چلتے ہیں؟ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے 2 پاؤں پر، جیسے انسان ہو گیا یہ 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی 4، اور کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں علی 4، کتنے پاؤں پر؟ جیسے یہ گائے بکری بھینس وغیرہ ساری چیزیں۔ یخلق ما یشاء، بناتا ہے اللہ ما یشاء جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ یہ سب کچھ کرنے پر اللہ قادر ہے، اور سب کو پیدا کس نے کیا؟ یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ تو پھر عبادت بھی کیا ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے، اس میں کسی کو شریک یہ اللہ کی توحید، اس پر 3 دلیلیں عقلی طور پر، اور فی بیوت اذن اللہ میں نقلی دلیل ہے۔ بہرحال وہ ذرا پیچیدہ تھی اس لیے میں نے اس کو صرف معنی کر دیا، اور یہ تو باتیں بالکل دیکھو عقل میں آتی ہے نا، زمین و آسمان کا نظام، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، رات دن کا آنا جانا، بارشوں کا برسنا، بادلوں کا ادھر ادھر جا کر اکٹھا ہونا، یہ صرف کون کر رہا ہے؟ یہ ایک ہی اللہ کا اختیار ہے۔ اور پھر ہر قسم کی چیز چلنے والی زمین پر، اس کو پیدا کرنے والا
یہ کام کس کے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات کے. تو اس لیے پھر اس اللہ ہی کی ذات کی کیا ہونی چاہیے؟ عبادت ہونی چاہیے. اب آگے یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ آگے پھر قرآن کی تعریف ہے. فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں آیتیں مبینات، کھول کر بیان کرنے والی، واضح کرنے والی، بیان کرنے والی. تو ہم نے یہ آیتیں، یہ جو دلیلیں ہیں، یہ جو حکم ہیں واضح اتارے ہیں. واللہ یہدی من یشاء، لیکن اب رہنمائی کرتا ہے اللہ جس کی، الی صراط، کس کی طرف ہو؟ اب سیدھا راستہ کس کا ہے؟ ہاں بول گئے نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور اس راستے کو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس پر چلاتا ہے، اور اس کو چلاتا ہے جو اس راستے کی طلب رکھتا ہے، جو اس راستے کی. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، اور ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وبالرسول، اور وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ان کا حکم مانا. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ، یہ زبانی اقرار کر کے ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ، پھر جاتی ہے ایک جماعت منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے. یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. یہ کون ہے؟ زبانی طور پر آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، لیکن پھر باہر جاتے ہیں تو مرضی اپنی کرتے ہیں، اس بات سے پھر جاتے ہیں. ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ لوگ کوئی مومن، خالی کہنے سے کہ میں مومن ہوں مومن بنتا جب تک کہ پورے طریقے سے اللہ رسول کی تابعداری نہ کرے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے لوگوں کو جس وقت بلایا جائے طرف اللہ اور اس کے رسول کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کیوں بلایا جائے؟ تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تاکہ اللہ اور رسول کا حکم ان کو بتایا جائے، اس حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے. یہ جب کہا جاتا ہے اذا فریق منہم معرضون، بس ایک جماعت ہوتی ہے ان میں سے معرضون، اعراض کرنے والی، پھر اس کو ماننے کے لیے تیار. وہ جس طرح مشہور ہے نا کہ جی جرگہ منظور ہے پر نالا اپنی جگہ سی. ہاں تو یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے اس کو مانے، تو تب کہنا کہ آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو بھی مانا اور رسول کو بھی. ہاں کہ اللہ رسول کو مانا ہے اور اللہ رسول کی نہ مانے تو وہ تو مومن نہیں بن سکتا نا. ہمیں چاہیے ہم اللہ رسول کو بھی مانیں اور کی بھی مانیں، یہ ایمان بنتا ہے، ورنہ منافقت بنتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یہ منافقوں کے لیے اللہ پاک بیان کرتے ہیں ان کا شرط اور ان کی صورتیں. فرمایا إِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر بنتا ہو ان کے لیے حق، يَأْتُوا إِلَيْهِ، پھر آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، دوڑتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے. یعنی جب کہا جاتا ہے آؤ بھائی تمہارا کوئی فیصلہ ہے تو کر لیتے ہیں، اگر سمجھیں کہ اس میں ہمیں کچھ ملتا ہے تو پھر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اساں اس طرح آکھیاں تے قبول ہے. لیکن اگر نہیں حق نہ بنتا ہو پھر کہتے ہیں جی نہیں ہمیں تو یہ فیصلے قبول ہو نہیں ہے. مسلمانی یہ ہے کہ جو حق شریعت دے اس کو لے اور جو نہ دے دے اس کو، اور شریعت پر ناراض بھی نہ ہو. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یحیف اللہ علیہم، زیادتی کرے گا اللہ ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول. کیا ان کو یہ خطرہ لگ گیا ہے یا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور شک ہے؟ تو بات یہی ہے کہ ان کے دلوں میں شک اور بیماری ہے. کس والی؟ کفر والی، منافقت والی. اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تیار. یہ نہیں ہے کہ اللہ یا رسول کسی پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ہی کیا ہیں؟ ظالم. انما کان قول المؤمنین، یہ تو بات تھی کس کی؟ منافقوں کی.
کہ بھائی وہ ان کو کہا جائے کہ آؤ اللہ رسول کے فیصلے کو مان لو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن مقابلے میں ایمان والے جو ہیں صحیح معنی میں ان کا حال یہ ہے کہ ان کو جب اللہ رسول کی بات سنائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لی اور مان لی، ہم نے سن لی اور اس پر وہ پورا عمل کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، سوائے اس کے نہیں کہ بات ہوتی ہے ایمان والوں کی، کب؟ اذا دعوا الی اللہ، جب ان کو بلایا جائے طرف اللہ کے، ورسولہ اور اس کے، کیوں بلایا جائے؟ لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے یہ بات اور مان لی۔ صرف یہ نہیں کہنا ہے سمعنا وعصینا، سامنے آ کے جی سن کے دیے نا جی، مننے شننے کوئی بھی نہ مانے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھیں یہ اللہ کے قانون، اللہ کا حکم ہم نے سنا ہے تو دل سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کیا کر لیں؟ مان لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ کہے کہ یہ سامنے کہتے ہیں اور اندر سے نہیں مانتے تو یہ تو منافقوں میں چلیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے مومن جو اللہ کا حکم فیصلہ سن کر کہیں سنا بھی ہے دل سے، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یاد رکھو قانون ہے، جو بندہ بھی چاہے کسی ملک کا ہو، کسی قوم خاندان سے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، من یطع اللہ، جو تابعداری کرے اللہ کی، یعنی حکم مانے کس کا؟ ورسولہ، اور اس کے، ویخش اللہ، اور ڈرتا رہے کس سے؟ ویتقی، اور مخالفت سے بچتا رہے، اللہ سے ڈرے اور اللہ کی مخالفت سے بچتا رہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں کیا؟ تو کامیابی دیکھو اللہ نے ایک آیت میں آسانی سے بتا دی ہے کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ رسول کے حکم کو مانے، اللہ سے ڈرے اور یتقی، اس کی نافرمانی سے بچے، یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب آگے اللہ پھر منافقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ منافق جب اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے حکم آتا نا، چلو جی جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ رسول کا حکم مانو، تو پہلے آ کر قسمیں اٹھاتے جی بس جی وہ اسی آرڈر تو کرو، ویلا بڑھنا ہے تو پھر نس بنے۔ فرمایا یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ منافقت ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں۔ لئن امرتہم، کیا قسمیں اٹھاتے ہیں؟ لئن امرتہم، کہ اگر تو ان کو حکم کرے اے نبی، لیخرجن، البتہ ضرور تیرے ساتھ وہ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ آ کر سامنے کہتے ہیں جی بس جی آرڈر دے آوے نا، یا جہاں آج کل مطلب یہ ہے کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ نبی کے اوپر جان بھی قربان ہے، ویلا بنے تو ایک بھی نال نہیں ہونا، ویسے پر جان بھی قربان ہے۔ تو ساری بدعات، سارا شرک کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نبی پر جان بھی قربان ہے۔ نبی پر جان تو تب قربان ہے کہ حضور کی ہر سنت کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں اٹھاتے ہیں یہ منافق اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پختہ، کیا کہتے ہیں؟ لئن امرتہم، اگر تو ان کو حکم کرے گا، لیخرجن، وہ ضرور آپ کے ساتھ جہاد میں نکلیں گے۔ قل کہہ میرے نبی، لا تقسموا، قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفہ، بس چاہیے تمہیں کہ حکم پورا کرو، طاعۃ، حکم پورا کرو، معروفۃ، دستور کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکموں کی کیا کرو؟ تابعداری کرو، یہ ضروری ہے۔ ویسے آ کر قسمیں نہ اٹھاؤ، کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم
نبی کے سامنے تو آ کر قسمیں اٹھا کر دھوکہ دے دو گے، لیکن اللہ کو کیا سے دھوکہ دو گے؟ وہ تو ہر کچھ جانتا ہے۔ قل کیا میرے نبی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو کس کا؟ اور اس کے دیکھو بار بار اللہ یہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اس بات سے منہ پھیر لیں، اگر وہ اس بات سے نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پس صرف اسی آدمی پر ہے ما حملہ، بوجھ جو اس نے اٹھایا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر ہے جو تم نے اٹھایا۔ کیا مطلب ہے؟ جو کچھ جس نے کیا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ تو مانا یہ ہے وہ اگر نہیں مانتے تو اس کا گناہ ان پر ہے، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ ان کو یہ حکم بتلا دیا ہے۔ بندے کا کام ہے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا، آگے مانے یا یہ اس بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو منوائے، منوانا صرف کس کے کام ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ تو نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ کا فرض پورا ہو گیا کہ آپ نے ان کو سمجھا دیا ہے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے، باقی نہ ماننے کا بوجھ کن پر ہوگا؟ ان پر ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر وہ اللہ کے حکم کو مانتے یا نبی کے حکم کو تو تَهْتَدُوا کیا ہوتے؟ ہدایت پا لیتے۔ لیکن وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے الا البلاغ المبین، مگر کھلا طور پر واضح طور پر پہنچا دینا۔ رسول کا ذمہ بات پہنچانا ہے، منوانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ نبی بھی کسی کو ہدایت زور کے ساتھ دے، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ نبی کا فرض ہے راستہ بتانا، آگے اس راستے پر چلا کر منزل تک پہنچانا، یہ کس کا ذمہ ہے؟ اللہ کا، وہ اس کا اختیار ہے۔ نبی علیہ السلام کا چچا ابو طالب، حضور کی بڑی اس نے خدمت کی۔ نبی علیہ السلام کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ ماجدہ جو تھی پیدا ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد کیا ہو گئی؟ پھر دادا نے آپ کی پرورش کی، وہ بھی فوت ہو گئے، ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تھے، یہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے پالا۔ حضور نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، کافر سخت مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو 3 سال قید بھی کیا گیا۔ اس میں خدمت کرتا رہا یہ ابو طالب، لیکن اسلام کو قبول ہو۔ جس وقت مرنے لگا تو نبی علیہ السلام پاس آئے اور آ کر کہا کہ چچا میرے کان میں کم از کم کلمہ پڑھ لے تاکہ کل میں اللہ کے سامنے تیری سفارش کر سکوں کہ یہ اسلام اس نے قبول کیا تھا۔ پاس ابو جہل وغیرہ بیٹھے تھے، ابو لہب، انہوں نے کہا وہ سردار ہو کے جو موتو کو ڈر گئے، موجودہ دین چھوڑ سے۔ تو اب اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا، میرے لیے یہ عار ہے۔ حضور رو پڑے تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ 20ویں سپارے میں آتی ہے، فرمایا کہ اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو آپ راہ راست پر لا کر منزل تک پہنچائیں، آپ کا کام تو صرف کیا ہے؟ راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ اختیار بھی کسی کو ہدایت دینا نہ دینا کس کا ہے؟ اب دیکھیں یہاں حضور تو چاہتے تھے نا کہ چچا مسلمان ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ حضور کا اختیار چلا اللہ کے اوپر؟ نہیں، اللہ نہ چاہے تو نہ مانے کسی کی، چاہے تو مان لے۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ مشرکوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فلاں کا بھی زور اللہ پر چلتا ہے، فلاں کا بھی زور چلتا ہے۔ یہ ایک شعر بھی پڑھتے رہتے ہیں یہ بناوٹی مولوی کہ اللہ کے پکڑے محمد چھڑائے، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ غلط شعر ہے، اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا، اور محمد اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے جس کو اللہ کیا کرے، پکڑے چھڑائے۔ تو یہ اللہ ہی کا اختیار ہے
اس لیے کہا ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اب صحیح بندہ مولوی ہے، استاد ہے، اس کا کام تو یہ ہے بات بتا دینا، آگے مانے کوئی یا نہ مانے یہ اس بندے کی اختیار کی بات ہو۔ اس سے نہیں سوال ہوگا کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں، سوال یہ ہوگا کہ تم نے صحیح بات بتائی ہے یا بتائی نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اب اللہ رب العزت نے اسی پر جو لوگ اللہ کی توحید کو مانے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو وعدہ ہے دنیا و آخرت میں اچھائی کا، اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا تم میں سے، اور وعملوا، دو باتیں آ گئی ہیں، ایمان لایا اور عمل کیے، کامیابی اسی میں ہے۔ سورۃ عصر آپ نے پڑھی ہے، والعصر ان الانسان، انسان سارے کے سارے، الا الذین آمنوا، یہاں بھی وہی ہے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے، آمنو منکم، جنہوں نے تم میں سے ایمان لایا۔ نمبر 2 وعملوا، پہلے ایمان پھر اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کا قبول ہونا ہی تب ہوتا ہے جب پہلے کیا ہو، ایمان ہو۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو خلافت دے گا، فی الارض، کس میں، ملک میں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ یہ آیتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور خاص کر صحابہ اکرام کے لیے نازل فرمائی۔ فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ حاکم بنایا تھا الذین، ان لوگوں میں سے، من قبلہم، جو ان سے، جس طرح پہلے ایمان والے اور اچھے کام کرنے والوں کو اللہ نے ملک میں، زمین میں خلافت دی، ایسے اللہ ہر اس کو بھی دے گا جس نے ایمان مخلص ہو کر لایا اور اچھے اعمال کیے۔ وَيُمَكِّنَ لَهُمْ، اور اللہ جما دے گا، یعنی قوت دے دے گا، لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کے الذی، وہ دین، ارتضی لہم، جو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، پسند۔ وہ دین کون سا پسند ہے، دین اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اللہ کہتے ہیں آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، ورضیت، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام۔ یہاں پر آیا وَلَيُمَكِّنَنَّ، البتہ مضبوط کر دے گا، جما دے گا ان کے لیے ان کے دین، الذی، اس دین کو، ارتضی لہم، جس کو اس اللہ نے ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ تبدیل کر دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم، خوف کے بعد، امنا، کیا لائے گا، امن، یعنی دشمنوں کا ڈر اور خوف اللہ ان سے دور کر کے کیا دے دے گا، امن دے دے گا۔ کن لوگوں کو یہ ملے گی حکومت اس طرح کی، جو لوگ اللہ کا ان سے وعدہ ہے جو ایمان بھی خالص طور پر لائیں اور اعمال بھی اچھے کریں۔ تو یہ سارے مفسرین نے لکھا اللہ نے یہ آیت صحابہ کی تعریف میں اتاری ہے، صحابہ کی، کہ دیکھو حضور کی وفات کے بعد کس کی حکومت بنی، سب سے پہلے خلیفہ کون بنے، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3، نمبر 4، پھر چوتھے نمبر کے بعد حضرت علی کی وفات کے بعد 6 مہینے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ، جو بڑے بیٹے تھے حضرت حسن بھی 6 مہینے خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر خلیفہ کون بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ صلح ہو گئی، پہلے ان کا اختلاف تھا حضرت علی کے ساتھ، پھر ان کا بیٹا علی کا جس وقت خلیفہ بنا تو انہوں نے صلح کر دی اور خلافت کس کے حوالے کر دی، حضرت امیر معاویہ۔ یہ 6 صحابی ہیں نا، اللہ ان کے لیے کہتا ہے کیونکہ پکے مومن ہیں، اچھے اعمال والے ہیں،
پھر اللہ نے حکومت بھی بڑی مضبوط دی اور دین اسلام کو قوت ملی، یعنی دین اسلام کا نفاذ ہوا۔ ان 6 کے دوروں میں یہ 6 صحابی خلیفہ بنے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ اس کے بعد پھر آگے حکومت چلی، جب یہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو پھر دوسرے لوگ آئے ہیں۔ تو اس کی تعریف کس نے کی ہے بھائی؟ اللہ نے۔ یہ خلافت راشدہ کی، خلافت کے صحیح ہونے کی صحابہ کی جو ہے وہ دلیل ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب ان کی حکومت آئی نا تو دشمن کا خوف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور وہ مغلوب ہوئے، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا۔ یہ کیا کریں گے؟ یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، نہیں شریک کریں گے وہ میرے ساتھ کسی۔ یہ لوگ آئیں گے اور عبادت کریں گے تو صرف کس کی؟ میری ہی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو۔ ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، اوروں کو بھی کرنا۔ آپ نے ایاک نعبد کا معنی کیا پڑھا ہے؟ کہ تیری ہی معنی اس کا یہ ہے کہ عبادت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک، یہ ہر جگہ یہ آتا ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میری ہی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو۔ عبادت بدنی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، 3 قسم کی باتیں بتائی ہیں نا، ان میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی انکار کرے، کفر کرے بعد اس کے سمجھنے کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہوں گے؟ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب حکم آیا قائم کرتے رہو کس کو؟ حاکم بن گئے ہو، خلافت اللہ نے دے دی ہے تو عبادت صرف میری کرنا، شرک اور اقیم الصلاۃ یہ نہ ہونا۔ حکومت ملی ہے، نواز شریف ہونی داتا دربار سے چادر بیچنا دیں، بے نظیر صاحب حکومت ملی ہے، سارے تھے ہری پور کو لگے ایک بابا ہو تنکے والا اتنا جل کے سوٹیاں پہ مروانے نے وہ گلیاں اتنا زیادہ کر دینا ایک سوٹی کر مارے دیانے کہ اساں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسے مشرک لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اللہ کی یہ اچھائیاں ان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا واقیم الصلاۃ، اور قائم کرتے رہو کس کو؟ وآتوا الزکاۃ، اور وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانتے رہو کس کا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر۔ معنی کیا ہوا؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا رحم ملے تو پھر یہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر بات میں رسول اللہ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ یہ کام اگر بندے میں آ جائیں تو اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا، اب آگے یہ آ گیا کہ کافر لوگ دنیا میں مزے کر رہے ہیں تو کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ان کو مال و دولت بچا لے گی یا یہ کہیں چھپ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، لا تحسبن، مت خیال کر تو ان لوگوں کے بارے میں کفروا جنہوں نے کیا کیا؟ کیا نہ خیال کر کہ معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کر دیں گے فی الارض، کس میں؟ کس کو؟ اللہ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے وہ چھپ جائیں، بھاگ جائیں، پکڑ سے نکل جائیں، یہ گمان بھی نہ کرو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کی جگہ کیا ہے؟ لَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور آگ کی جگہ جس طرف لوٹ کر جانا ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ یہ سارا مضمون اللہ نور السماوات سے لے کر یہاں تک اللہ کی توحید، اس پر دلائل، اور ساتھ ساتھ منافقین کافر جو اس سے دور رہتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانتے، ان کے لیے ڈانٹ بھی اللہ نے کیا کر دی؟ بیان کر دی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پوری صورت پہلے 3 حکم بیان کیے، پہلے رکوع میں اصلاح معاشرہ کے لیے، پھر 6 قانون بیان کیے اصلاح معاشرہ کے لیے، پھر اصل مسئلہ توحید کا، اس پر دلائل بیان کیے، جس وجہ سے لوگ تہمتیں لگاتے تھے اس مسئلے کو بیان کر دیا۔
اس مسئلے کو ماننے والوں کے لیے ہی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ کامیابی، اور نہ ماننے والوں کے لیے ناکامی ہے، وہ کس میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے پورے یہ سورت جہاں تک جو آپ نے پڑھی ہے۔ وہ آخر دعوانا